بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ سید فاتر شاہ اور میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آصف امین اور ان کے ساتھ براجمان ہیں بڑے تمکنت کے ساتھ جناب غضنفر اعوان. اور آصف امین صاحب کا تجزیہ بھی بڑا ہی سنجیدہ. آج کا موضوع بھی ہمارا بڑا ہاٹ سٹوری ہے, سٹوری آف دی ڈے ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے گرما گرم خبریں. ان کا استعفیٰ کیا ہوا میں ہے, زمین پر ہے, آسمان میں ہے, کہاں ہے, کس کے پاس ہے, کیا صورتحال ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پارٹی ہی کے اندر مختلف گفتگو ہو رہی ہے, کہیں کچھ کہیں کچھ. پہلا سوال جناب آصف امین صاحب سے کہ پاکستان کے عوام ہوں یا سیاستدان, انہی دو تین بڑی پارٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ان کے اپنے فیصلے اس طرح ایمبیگوٹی کا شکار ہوں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک کہا آپ نے شاہ جی, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی خبریں ہیں سب جھوٹی بے بنیاد ہیں. واہ. شہباز شریف صاحب اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کب کا پارٹی کو لے کے چلے گئے ہوتے. واہ. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اگر وہ جاتے پارٹی سے تو ان کے پیچھے کمینہ نہ ہوتی. وہ اپنی فیملی کا, اپنے بڑے بھائیوں کا بہت احترام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پرویز مشرف صاحب کیا, کاف لیگ کیا, اور بہت بہت بڑی ایجنسیوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑیں, آئیں ہم آپ کو اقتدار دیتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ ٹھکرایا. واہ. یہ ایک کہہ لیں کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ یہ چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ قدم بیک فٹ پہ ضرور گئے, کیونکہ نئی پود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مریم کے ساتھ مقابلہ کروں اور ہماری فیملی میں ایسی رنجشیں بڑھیں جو ابھی تک نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہیں بھی, لیکن وہ ان دو بھائیوں میں نہیں ہیں. ان کے نیچے جو صاحبزادے ہیں, یا نواز شریف صاحب کی فیملی ہے یا شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے, ان میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ تھوڑی سی رنجشیں ہیں. اور بعض ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مریم کا جیل میں جانا, شہباز شریف حمزہ شہباز شریف کو گلے لگانا, بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کلیئر بھی کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب پھر 2 دن سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف فارغ ہو گئے, شہباز شریف فارغ ہو گئے. حالانکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اس میں بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہباز شریف کا جب دل کرے گا وہ ٹی وی پہ آئیں, اپنا خطاب کریں گے, اپنی کانفرنس کریں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے موڈ پہ, اور وہ ایسی کوئی روک ٹوک ایسا کوئی کسی قسم کا, یا مریم کی وجہ سے یا پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی, یہ ساری خبریں جو سی بے بنیاد ہیں. ناظرین, آصف امین صاحب کا تجزیہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن زمینی حقائق کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر اتنی بڑی پارٹی کے اندر مطلب کچھ ایم این اے ایم پی ایس بیچارے رائیونٹ روڈ پر اور کچھ ڈی ایچ اے کے باہر موجود ہوتے ہیں, غضنفر اعوان صاحب اس پر جو ہے وہ باقاعدہ تبصرہ کریں گے. میں ان کے لیے سوال چھوڑے جاتا ہوں. بہت شکریہ فاتر صاحب. یہ میں نے ہی آپ کو بریف کیا کہ صبح کی لیٹسٹ خبر ہے اور آپ نے پہلے ہی اس کو انکشاف کر دیا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ دیکھیں, عاصم صاحب کی بات کسی حد تک بہت ٹھیک ہے کہ فیملی میں اتفاق ہے, بھائیوں میں دید لحاظ ہے, ابھی بھی بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کا احترام ہے. لیکن یہ رنجش کیوں آتی ہے؟ رنجش اس لیے آتی ہے کہ شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں, شہباز شریف صاحب, اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ نائب صدر ہیں. لیکن خاتون ہیں, ینگ ہیں, مطلب اچھی اسپیکر ہیں, تو وہ جب تقریر کرتی ہیں تو وہ شہباز شریف کو صدر سمجھتی نہیں ہیں. وہ ڈائریکٹ اپنے والد پہ چلی جاتی ہیں کہ میرے والد صاحب قائد ہیں اور میں ان کی جو مطلب ڈائریکشن ہے یا ان کی جو انسٹرکشن ہے اس پہ میں نے کام کرنا ہے. شہباز شریف یہ تو ایک بڑی بہت بڑی حقیقت ہے کہ نواز شریف بھی قائد ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں یہ تو عوام میں بھی اس میں قائد ہے, لیکن دیکھیں پارٹی کے اندر ایک شہباز شریف صاحب کی خدمات پریکٹیکلی بہت ہیں. ملک صاحب, میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ صرف یہ اندرونی کہانی بتائیں جو آپ, میں وہی بتانا جا رہا ہوں, اسی طرف آ رہا تھا. اچھا, اب صورتحال جو سیاست کی ہے کہ پتہ نہیں خاندان میں اقتدار 2 حصوں میں جائے, پارٹی 2 حصوں میں جائے کہ نہیں جائے, بہرحال وہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے ہیں
جو خاص طور پہ شہباز شریف اور چودھری نثار کی پارٹی ہے یا مریم نواز کی پارٹی ہے، وہ مجھے پتہ چلا صبح کے جی آدھے جو ہیں وہ رائیون روڈ پہ کھڑے ہیں اپنی پجاروں لے کے، اور آدھے جو ہیں وہ ڈی ایچ اے کھڑے ہیں، مطلب جو بالٹن روڈ ہے۔ عاصم امین صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سر سن لیں، ملک صاحب آپ کی بات آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کمنٹ بھی لیں۔ جی شاہ جی دیکھیں، یہ نا ماضی میں ہوتا ہے ہمیشہ، جہاں فیملی کے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں نا، وہاں ان کے چمچے بھی علیحدہ علیحدہ ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب ہیں تو لازمی بات ہے ان کو اٹھانے والے ان کے چمچے علیحدہ ہیں، ان کا گروپ علیحدہ ہے۔ جی میاں صاحب آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب ہیں، ان کو اٹھانے والے، ان کے نخرے اٹھانے والے، ان کو پروموٹ کرنے والے کچھ لوگ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا عمران خان صاحب ہیں، ایک بندہ ہے، اس کی کیا مخالفت کرے گا کوئی؟ جو بھی کہے گا اچھا کہے گا یا برا کہے گا، ون مین شو ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں اب پارٹی میں پورا خاندان جو ہے وہ سیاست میں ہے۔ پریکٹیکل حمزہ کی ٹیم علیحدہ ہے، مریم کی ٹیم علیحدہ ہے، صفدر صاحب کی ٹیم علیحدہ ہے، نواز شریف کی علیحدہ ہے، کلثوم کی علیحدہ تھی۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور میرا خیال ہے جتنے لوگ ہیں اتنی پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی، لازمی بات ہے۔ ملک صاحب اگر آپ کی بات پر یقین کر لیا جائے، مجھے بتائیں اس سے نون لیگ کو کتنا بڑا دھچکا پہنچے گا اگر اس بات میں کوئی صداقت ہو؟ اچھا اس میں بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی بات اور کرتا ہوں۔ لاہور اصل کلیش کی وجہ ہے ان کی جی۔ لاہور میں آپ کو بڑا کلیئر کر دیتا ہوں کہ لاہور شہباز شریف کا ہے، لاہور حمزہ شہباز کے کنٹرول میں ہے، لاہور مریم نواز کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لاہور کے جتنے ایم پی ہیں، خاص طور پہ ایم پی اے، وہ حمزہ شہباز کے کنٹرول میں ہے۔ جب حمزہ شہباز کی پیشی ہوتی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، سیشن کورٹ میں دیکھ لیں، نیب کورٹ میں دیکھ لیں، نو ڈاؤٹ، تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک سمندر آ رہا ہے۔ اور جب مریم نکلتی ہے تو مریم کو 10 دن پہلے لاہور میں کمپین چلانی پڑتی ہے کہ میں نے باہر نکالنا ہے، نواز شریف کے لیے نکلو، اس کے لیے نکلو، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن مریم نے بھی پوری اپنا کیا کہتے ہیں پاور آف شو کی ہے۔ میں وہی آپ کو بتا کرنے پڑتے ہیں نا، حمزہ کو نہیں کرنے پڑتے، شہباز شریف کو نہیں کرنے پڑتے۔ شہباز شریف کا ایک نام ہی کافی ہے کہ شہباز شریف ڈی ایچ اے سے نکل رہا ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، لاکھوں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، مال پہ آ جاتے ہیں۔ نون لیگ یہ کمٹمنٹ ہے، نواز شریف کام کیا ہے، جس میں کام کیا لاہور میں۔ اچھا کہ اس نے بہت کام کیا۔ دیکھیں میں آپ کی وسعت سے، آپ کے پروگرام کی وسعت سے، نون لیگ کے جو ایم این اے ہیں، جو مفاد پرست ٹولہ ہے، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نون لیگ ٹھیک ہے، نواز شریف ہے تو نون لیگ ہے، شہباز شریف ہے تو نون لیگ ہے، مریم ہے تو نون لیگ ہے۔ تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے جو 2 نمبر میڈیا سیل کے ذریعے آپ افواہیں پھیلا کے پارٹی کے اندر انتشار کھڑا کرتے ہیں، اس کو آپ نہ کریں۔ مسلم لیگ نون کل بھی ایک تھی، کل بھی ایک رہنی ہے اور آئندہ بھی رہنی ہے۔ تو اس طرح کی افواہیں پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دشمنوں کے ساتھی نہ بنیں، آپ کوفے والے نہ بنیں، اپنی پارٹی کو سنبھالیں۔ 2023 میں الیکشن پروگرام کے آخر میں چند ایک جملے 2 جملے کا پیغام آپ نے عوام کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے جو جماعت کا حصہ ہیں اس کے لیے قیادت کو کیا پیغام دیں گے جناب عاصم امین صاحب؟ دیکھیں شاہ جی، میرا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عوام کو کیا پیغام دینا ہے تو خدا را نہیں، نون لیگ کی قیادت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ قیادت کو سر کیا میسج؟ اس طرح کی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو عوام پر، کارکن پر کیا اثر جاتا ہے؟ اس حوالے سے 1-2 جملے وہ دیکھیں، یہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو پری پلاننگ خود کی جاتی ہیں۔ میرے مطابق تو یہ اس کا حصہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ لوگ عوام میں زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بھی ایک ایسے بیانات آئیں گے، یہ ایکٹیویٹی ہے۔ نہیں تو پھر دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے۔ بالکل اساسی، وہ باہر بیٹھے ہیں جا کے، یہ بھی سب سے بڑی سزا ہے۔ باقی لوگوں یہاں جیلیں بھگت رہے ہیں، عدالتیں بھگت رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ شہباز شریف صاحب چپ ہیں، مریم کو ایک دن ہوش آتی ہے، 3 مہینے وہ اس کی ہوش چلی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کا حسن ہے، یہ خود کریٹ کرتے ہیں کہ ایسے چیزوں کو سامنے لائیں کہ جو عوام کے زبان پہ یہ چیزیں آ سکیں۔ میرے مطابق تو یہ ساری پری پلاننگ۔ جناب دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، عاصم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے ایشو ٹو ایشو۔ ایک ایشو شہباز شریف کو دے دیا کہ آپ اس پہ کھیلیں، ایک مریم کو دے دیا کہ آپ اس پہ کھیلیں، ایک حمزہ شہباز کو دے دیا کہ آپ کھیلیں۔ اچھا، اور باقی سارے ایشو پہ رانا ثناء اللہ کو چھوڑ دیا کہ چل بھائی جو ایشو آئے اس پہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہے۔ واضح وزیر قانون رہے ہیں، ان کے پاس کھلا تجربہ ایک بولنے کا۔ میں آپ کو آخری بات بتاتا چلوں،
یہ پارٹی ساری اندر سے ایک ہے. دیکھیں ہر پارٹی کے ساتھ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. جی بالکل. ہو سکتا ہے کہ پارٹی نے خود کہا ہو کہ شباشی صاحب آپ کو جتنے لوگ پسند کرتے ہیں آپ ان کو لے کے اکٹھے رکھیں. بالکل ٹھیک. جو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں آپ ان کا ٹولہ علیحدہ بنا دیں. ووٹ کس کو آئے گا؟ پارٹی کو آئے گا. تو یہ ساری پالیسی ہوتی ہے, اسی طرح چلتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جب تک نواز شریف صاحب زندہ ہیں میرا نہیں خیال کہ اس فیملی میں کوئی ایسا. بے شک بے شک. اچھا جی, خواہش کو اس پروگرام کے اینڈ پہ بس میں اتنا دکھاؤں گا کہ خواہش کو خبر ہونے میں کافی وقت درکار ہے, اور صورتحال ابھی بھی نون لیگ کی قیادت کے ہی ہاتھ میں ہے. لیکن میں بس اتنا سا کہنا چاہتا ہوں, میرا پنجابی دا ایک 4 مصرے نے کہ جد گر منافقت دے سبے مینوں آ گئے, لوکاں دی جان وچ میں ملنسار ہو گیا, میں بھول پن دی ٹوم ساں اس دا وجود ساں, ایویں میں جگ تے آ کے گناہگار ہو گیا. سیاست دکھانے کا کچھ اور پسے پشت کچھ اور پسے پردہ کچھ. تو ناظرین, پروگرام کا اختتام اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عوام کی سنجیدہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدگی کی سیاست کو بھی فروغ دیجیے. اگر یہ ایکٹیویٹی آپ نے صرف پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ یوز کی ہے, دیٹس ناٹ گڈ. اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر واضح ہونی چاہیے, امبیگٹی نہیں ہونی چاہیے, کارکن بددل نہیں ہونے چاہیے, عوام بددل نہیں ہونی چاہیے. شاہد خاقان عباسی ہوں یا رانا ثناء اللہ تردید تو کر چکے ہیں, آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں ساری بات. اللہ حافظ.